آگے بڑھتے ہیں. یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی شیخ صاحب نے کہ یہ تو جو چیزیں اسلام نے منع کی ہے وہ منع ہے. اچھا جی، یہ متنمسات، یہ حضرت ایک بہن کا میسج آیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے اور اس طلاق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بڑا سیریس آیا بھائی، یہ آیا ذرا جی ایک ایک کر کے. اب یہ چونکہ اب آئے گا سارے اپنے اپنے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں، اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب لے لیں، آپ لے لیں. نہیں آپ کریں، وہ کھا رہے ہیں جی. لے لیں. دیکھیے، خلا یا طلاق جب عدالت سے لی جاتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ وہ اپنی عورت کو جب ارادہ کرے طلاق کا تو وہ طلاق دے سکتا ہے. لیکن عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، عورت کے پاس خلا کا حق ہے. ٹھیک ہے. خلا کا معنی ہوتا ہے لباس کو دور کر دینا. تو لہٰذا عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے مہر کو معاف کرے گی یا اپنا فدیہ ادا کرے گی، اور اس صورت میں وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی. اگر شوہر خلا کے پیپرز پر خود سائن کر دیتا ہے تو یہ طلاق بائنہ ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن فرض کر لیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ بعد عدالت تک چلی گئی، وہ آدمی باقاعدہ جو ہے وہ خلا دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارے ہاں عموماً عدالت کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 پیشیوں پر جب باقاعدہ شوہر عدالت میں حاضر نہ ہو تو وہ قضاء علی الغائب کے تحت اس عورت کے لیے خلا کا جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیتی ہیں. عمومی طور پر ہمارے اہل علم یہی بتاتے ہیں کہ وہ خلا جو عدالت سے دیا جاتا ہے وہ خلا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ خلا دینا یہ دراصل شوہر کا حق ہے. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ بہت ساری خواتین کو اس انداز سے طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر ظلم اور زیادتی شوہر کی طرف سے ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور مظلوم عورت ہے اور شوہر عدالت کے بلائے جانے کے باوجود حاضر نہیں ہو رہا، تو ہمارے ہاں جو فقہ مالکی میں یا حنابلہ کے ہاں جس طرح قضاء علی الغائب پر فتویٰ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے اس آدمی کو جو عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تو قضاء علی الغائب کے تحت اگر تعنت شوہر کی طرف سے ہے تو اس صورت میں عدالتی خلا کو نافذ العمل سمجھا جائے گا. لیکن آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عورت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ عدالت سے خلا کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر غائب ہو گیا، وہ آ ہی نہیں رہا، سمن نہیں پہنچ پا رہا اور عدالت یک طرفہ خلا کا فیصلہ جاری کر دے، ہونا یہ چاہیے کہ عورت عدالت میں کینسلیشن آف نکاح کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے وہ دعویٰ دائر کرے اور عدالت شوہر کے نہ آنے پر تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دے، اور اگر عدالت تنسیخ نکاح کا آرڈر جاری کر دیتی ہے تو شرعی طور پر وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. جی یہی ہے کہ عدالت جو نکاح فسخ کر سکتی ہے. اگر کہ عورت چلی گئی اور شوہر جو ہے کسی طرح بھی عدالت میں نہیں آتا، عدالت جو نکاح فسخ کر دی، اور فسخ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلے کی طرح ہی ہے، تو اس کے یہ حق ہے. ٹھیک ہے، عدالت کو حق جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نکاح اور طلاق کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، خصوصاً طلاق کا مسئلہ تو نکاح کی نسبت اور زیادہ حساس ہے. ہاں ان کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت مسئلہ ہی مشکل بڑا ہے. آسان ہے جی کیا آپ نے فرمایا کیا آسان ہے؟ آپ کے یہاں تو بڑا آسان مسائل ہیں کہ اتنا وہ لمبا چوڑا ہے. نہیں آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بڑا غلط مشکل فہمی ہے. کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں جتنا مشکل ہے طلاق کا مسئلہ اتنا کہیں نہیں ہے. آپ لوگوں کے یہاں بہت آسان ہے، ہمارے یہاں بہت مشکل ہے، اور اس کی فطری وجہ بھی ہے کہ طلاق آپ کی فطری ضروریات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے شریعت. ٹھیک ہے. طلاق میں یہ ہے کہ چونکہ حق شوہر کے پاس ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق ممکن نہیں ہے. ہاں اگر نکاح میں میاں اور بیوی نے یہ سمجھوتا کیا کہ اگر کوئی ایسا وقت پیش آئے جہاں پر بیوی مطالبہ کرے، اس صورت میں شوہر کو طلاق دینا شوہر کے لیے لازم ہو، تو اس صورت میں اس کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کے ساتھ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے نکاح کے اندر. اس صورت میں اگر بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو شوہر کی جانب سے وہ جو اس کے ہاں اختیار تھا، اس اختیار کا استعمال کر کے اس خاتون کو طلاق
کا صیغہ جاری کر کے اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے اگرچہ شوہر کا دل نہ چاہ رہا ہو. نہیں، میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں اب حضرت. آتے ہیں عدالت کی طرف. لیکن جب عدالت کی بات آئے گی، جو ہماری موجودہ عدالتیں ہیں پاکستان کی، ان عدالتوں کو ہم شرعی عدالتیں نہیں سمجھتے. چونکہ یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر چاہے آپ الٹے ہو جائیں اور کچھ بھی کر لیں، ان کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تب ہے جب شرعی اور فقہی ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے. اب جیسے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ شوہر یا راضی ہو یا اس اسلامی عدالت کے قاضی کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر ظلم کر رہا ہے. اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے اور عورت کی مظلومیت ثابت ہو جائے تو وہ اسلامی عدالت کا قاضی طلاق جاری کر سکتا ہے اور عورت کو فارغ کر سکتا ہے. چونکہ ولایت جو شوہر کے اختیار میں تھی وہ قاضی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اس صورت میں. ورنہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ عدالت اسلامی نہ ہو مکمل طور پر، تو قاضی یہ کام نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں عدالتوں کا جو سسٹم ہے آپ کے سامنے ہے، اس لیے ان کی اور یہ جو کینسلیشن آف نکاح ہے نہیں، یہ ان کی آپ کوئی لوگوں میں حیثیت نہیں نہیں، ہے، کوئی حیثیت آپ میں نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. آپ صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ نکاح اور طلاق تھوڑا سا اور خلا مائک کے ڈاکٹر رافع. نکاح، طلاق اور خلا کے مسائل کیونکہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، تو صرف ایک پروگرام میں کسی سوال کا جواب سن کر کوئی اپنے گھر کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنی بات کو تحریری صورت میں لکھیں، کسی دارالفتاء میں استفتاء کی صورت میں جمع کروائیں، اور جب آپ کو باقاعدہ فتویٰ ملے تو اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی فیصل بھائی جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اس کے دارالفتاء میں جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ طلاق کا معاملہ غیر مقلدین کے اہل حدیث کے پاس لے کے چلا جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جس مسلک سے ہیں اس مسلک کے دارالفتاء میں آپ دیوبند ہیں تو ان کے پاس جائیں، بریلوی ہیں تو ادھر جائیں. اس طرح سے رجوع کرنا چاہیے. ان کی طرف سے تو ان کی طرف رجوع کریں. نہیں، یہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتا نا، پھر اگر جو آسانی دیکھتے ہیں وہ وہی کیا جاتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہم لوگ ماشاءاللہ، ہم دیکھیں، ہم جو لوگ ہیں نا جواڑی ہیں ایک نمبر کے. ہم لوگ باقاعدہ جواڑی ہیں. آتا ہے نا، میں ایسا آدمی پوچھتی ہوں سے تم کیا کون ہو تم؟ ہاں، میں کہتا میں حنفی ہوں، دیوبندی. جاؤ نا ان کے پاس، ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ اچھا، کوئی کسی نے یہ نہیں کہا سر ہمارے پاس جو آئے وہ اہل حدیث ہو بھائی. ہاں، مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کسی نے آگے کہا مجھے نہیں پتا میں کون ہوں. اب یہ تو نہیں کہ یہ ایک مسئلے کے لیے کتنی محبت بھری بات جا رہی ہے. یہ پروفیسر یونس صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، کتنی اچھی بات جا رہی ہے. جی دیکھیں، پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.